السلام علیکم ناظرین، آج کے ہم پروگرام میں بات چیت کرنے جا رہے ہیں مدارس کی اہمیت، ضرورت اور مدارس کو کن مسائل کا سامنا ہے حکومت کی طرف سے، سماج کی طرف سے یا دیگر عالمی طاقتوں کی طرف سے کن ایشوز سے مدارس کا سامنا کر رہے ہیں اور پھر ان مسائل کا حل کیا ہے۔ اور سب سے بڑا جو اہم ایشو ہے وہ یہ کہ مدارس کے اندر جو طلباء پڑھتے ہیں، پھر جو وہاں سے متخرج ہو جاتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی بہت سے لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں، بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ مدارس اپنے اہداف پر کام نہیں کر رہے، مدارس کی جو ذمہ داریاں تھیں انہیں پورا نہیں کر رہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو مدارس اپنے لحاظ سے جو مدارس کی خدمات ہیں، یقیناً پاکستان کے اندر ایک ایسی کنٹریبیوشن ہے جو اس سے پہلے آپ دیگر اداروں کو دیکھ لیں تو ویسی میرے خیال میں نہیں ہوگی۔ اور سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری حکومت ہے، جو حکومتیں مختلف گزرتی رہتی ہیں، وہ لوگ بھی اس چیز کو نہیں دیکھتے، نہ ہی تسلیم کرتے ہیں۔ تو آج کے ہم پروگرام میں انہی سوالات پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان پینل میں ہیں انتہائی معزز مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، جن میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری محمد ادریس ہوشیار پوری صاحب تشریف فرما ہیں، پاکستان کے اندر ملتان کے اندر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ان کے ذمہ دار ہیں، محتمم ہیں۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد سعید صاحب، قرآن سعید الرحمن صاحب، حضرت مولانا قاری سعید الرحمن صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جو خدمت قرآن کے حوالے سے ایک پہچانے جاتے ہیں، اور قرآن پاک کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے، طلباء کرام کے حوالے سے، علماء کرام سے محبت کے حوالے سے، ان کو آگے لے کے جانے کے حوالے سے اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب حضرت مولانا قاری محمد احمد ادریس ہوشیار پوری صاحب، جو حضرت قاری محمد ادریس صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور اسی طرح جو ملتان کے اندر مدرسہ ہے جامعہ دارالعلوم رحیمیہ، وہاں کے انتظامات کو دیکھتے ہیں، وہاں کے طلباء کرام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں حضرت قاری صاحب سے۔ قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ مدارس کی اہمیت اور خدمات کے حوالے سے، اس سوال کی طرف میں بعد میں آؤں گا، پہلے یہ بتائیے گا کہ مدارس کے اندر جو چیز پڑھائی جاتی ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، وہ علم ہے اور علم دین ہے، دین اسلام ہے، تو اس کی ذرا اہمیت پر آپ کیا روشنی ڈالیں گے کہ جس سے لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ مدارس دراصل پڑھا کیا رہے ہیں، مدارس کام کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بہت اہم ہے، اور اگر آپ اس سوال کو اور اس کی ضرورت کو اس تناظر میں دیکھیں کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ بالکل۔ اور یہ کسی کو اس کا انکار نہیں ہے۔ بالکل۔ اس لیے کہ دنیا میں جب تک روح ہے تو تمام معاملات طے ہوتے ہیں، اور اگر روح نہیں ہے تو طے شدہ معاملات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے جتنے دنیا کی تعلیمی ادارے ہیں، فنون کے ادارے ہیں، وہ انسانی زندگی کو دنیا میں کیسے گزر بسر کرنا ہے، اور جسم کی جو ضروریات ہیں، پانی ہے، غذا ہے، مکان ہے، جو دنیا میں اس وقت بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے دنیا میں کام کاج ہو رہے ہیں اور ہزاروں حوالوں سے ہو رہے ہیں۔ لیکن جو انسان کا اصل جز ہے، جسے ہم روح کہہ سکتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اس اتنے بڑے کرۂ ارض پر اس انسانی روح کے لیے کون سی چیز مؤثر ہے، اس کے اندر آنے والے احوال کبھی تو خیر اور مثبت پہلو سے اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ یہی انسان فرشتوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور کبھی اتنے گئے گزرے اور اتنے ذلت کے لحاظ سے اور رسوائی کے لحاظ سے، معاشرتی کردار کے لحاظ سے اتنے پست ہوتے ہیں کہ شیطان بھی اس سے نادم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ مدارس عربیہ، مدارس دینیہ روح کی اہمیت کے لیے جن جن علوم کی، جن مقاصد کی ضرورت ہے اور جس ذریعے اس کی تکمیل ہوتی ہے، مدارس اس کردار کو لے کر صدیوں سے چل رہے ہیں۔ اور اگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ مدارس علوم نبویہ اور مقاصد نبوت کی روشنی میں
کی روشنی پھیلانے میں صدیوں سے ایک تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں، تاریخ ما سبق میں اس کو پڑھی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہوگی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی وراثت علمی کے الفاظ، جی، معانی، مفہوم اور حیت عمل اور اس کا طریق ہر آنے والی نسل تک پہنچانے کا التزام یہ الحمدللہ مدارس نے کیا ہے، اور آئندہ بھی اس کا تسلسل جاری رہے گا۔ بالکل۔ تاہم ماضی میں ایسا تھا کہ حکومتی سرپرستی ان اداروں کو، ان تعلیم گاہوں کو حاصل تھی، اور ان مقاصد کو حکومت بھی اپنے مقاصد میں سمجھتی تھی، تفریق نہیں تھی۔ قومی سطح پر ضروریات قوم کے لحاظ سے دین دنیا کو لے کے اکٹھے چلا جاتا تھا۔ آج کے جو حالات ماضی کے حوالے سے پیدا ہوئے، تو اس تناظر میں مدارس کا کردار خاص طور پر وہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت اور جو مقاصد نبوت ہیں وہ بن گیا، اس لیے کہ دنیا کے ادارے تو بہت زیادہ موجود ہیں، وہ اس پہ کام کر ہی رہے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ اس جسم کے لیے تو ہم نے سواری کا بندوبست کیا، لباس کا بندوبست کیا، غذا کا بندوبست کیا، لیکن اسی جسم کے اندر جو روح بس رہی تھی اس کے لیے ہم نے اس کو تشنا چھوڑا، اور آج دنیا انسانی کی جو بے قراری ہے، بے سکونی ہے، وسائل کے بہتات کے باوجود آج ہمارے پاس سواریوں کی کمی نہیں ہے، آج ہمارے پاس کھانے کے اسباب اور غذا اور اجراس کی کمی نہیں ہے، آج ہمارے پاس راحت کے سامانوں کی کمی نہیں ہے، لیکن دنیا انسانیت آج پریشان ہے، سکون سے خالی ہے اور عاری ہے۔ تو وہ سکون اور انسان کو جو اطمینان ملتا ہے وہ ملتا ہے روح کے ذریعے، اور روح کو جو قرار آتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے آتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو پہلی آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت اور منصب کو تعارف کراتے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور اس سلسلے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ انتقال علم یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فرشتوں کے ہاں کوئی مکتب ہے، کوئی یونیورسٹی ہے۔ تو یہ انتقال علم، ایک انسان دوسرے انسان کے سینے سے علم حاصل کر کے وہ اپنے مقصد کو پہچانتا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا اور میں دنیا میں کب تک ٹھہر کے کرنا کیا ہے اور اس دنیا کا انجام کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی فن اور کوئی علم اس کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ علوم نبوت ہی انسان کی تخلیق اور اس کے مقاصد پر روشنی ڈالتی ہے، اور یہ اس کو رہنمائی کرتی ہے کہ آئندہ آنے والی زندگی اور کل کے لیے تو نے اس دنیا کی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اور الحمدللہ انہیں علوم کی تکمیل کے لیے، اور اگر کہا جائے کہ انسانیت سازی کے لیے مدارس کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور جب تک مدارس کے کردار کو تسلیم کیا جا رہا تھا، معاشرے میں امن تھا، سکون تھا، چین تھا، بھائی چارہ تھا، ایثار تھے، قربانی تھی، اخلاقی اقدار تھے۔ اور جب سے مدارس کا کردار اس کو قومی سطح پر قبول کرنا چھوڑا گیا ہے، نتیجے میں ہر انسان کے اخلاق، بود و باش، اس کا طرز زندگی وہ کمرشل بنیادوں پر استوار ہو گیا ہے۔ وہ سب سے پہلے سوچتا ہے دنیا کے منفرد میں اس میں کیا ہے۔ انسانیت بھی اس کے نزدیک درجہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اور آپ بھی، جناب محترم غلام نبی صاحب، آپ نے ہمیں یاد فرمایا، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مادیت پرستی ہے وہ انسانوں کے اندر، معاشرے کے اندر اتنا غلبہ ہو گیا کہ لوگوں نے روح کو، روحانیت کو بھول گئے، اور مدارس روحانیت کو زندہ کرتے ہیں، روحانیت کو تر و تازہ رکھنے کے لیے جو علوم اپنی مسائی اور اپنے کردار کو لے کے چلیں۔ آگے بڑھتے ہیں حضرت قاری احمد صاحب کی طرف۔ قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ مدارس کے کچھ مسائل بھی ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں مدارس کے حوالے سے، اور اسی طرح جو مدارس کے طلباء ہیں ان پر بھی بہت زیادہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو اہمیت بھی نہیں دی جا رہی ہے معاشرے کے اندر، اور عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدارس کے اندر زیادہ تر غریب طلباء پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ آپ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، مدارس کے مسائل کیا ہیں اور مدارس کے جو طلباء ہیں ان کے مسائل کیا ہیں؟ غرض اس طرح دو سوال ہو گئے، مدارس کے پہلے تو مسائل کیا ہیں، یعنی جن سے حکومتوں کی طرف سے انہیں سامنا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں بھائی غلام نبی صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ مدارس کے مسائل کیا ہیں، اور اس میں آپ نے ایک بات یہ بھی پوچھی کہ مدارس کو اہمیت کیوں نہیں دی جاتی، معاشرے میں طلباء کو اہمیت کیوں نہیں دی جاتی۔ تو بات یہ ہے کہ مدرسہ ہے کیا؟ مدرسے کے اندر دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، علوم قرآنیہ، علوم نبویہ، مدرسہ اس کا مرکز ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر مدرسے کو اہمیت نہیں دی جا رہی
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں دین کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اگر معاشرے کے اندر دین کی اہمیت ہوگی تو لا محالہ جو دین کا مرکز ہے اس کی بھی اہمیت ہوگی۔ اور اس طرح دوسری بات آپ نے یہ کی کہ طلباء کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ طلباء ہوں، یعنی جو طلباء پڑھ رہے ہیں، یا علماء جو فراغت حاصل کر چکے ہیں اور خدمات سر انجام دے رہے ہیں مختلف شعبوں میں، تو ان کو اہمیت نہ دی جانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس معاشرے کے اندر دین کی ضرورت کو چھوڑ دیا گیا۔ اگر دین کو ضرورت سمجھ کر جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس کو جگہ دی جاتی، اور دین کو جس طرح کہ قرآن مجید میں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب گفتگو فرمائی وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تورات ہے اس کو امام جب بنایا گیا تو لا محالہ جب کتاب کو، دین کو اور علوم نبوت اور علوم قرآنیہ کو جب امامت کا درجہ دے دیا جاتا ہے تو پھر پورا معاشرہ اور معاشرے کے تمام افراد، معاشرے کے اور زندگی کے تمام شعبے وہ خود بخود جو ہے وہ اس کے اتباع میں چلتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ اس بات کو، یعنی یہ بات ہمارے سامنے اجاگر ہو گئی کہ علماء کو یا طلباء کو جو اہمیت نہیں دی جا رہی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کو ضرورت نہیں سمجھ رہے، دین کو اس لیے اہمیت نہیں دی جا رہی، ثانوی حیثیت دے، ثانوی درجے پر اس کو رکھا جا رہا ہے۔ مجھے اس موقع پر وہ ایک بات یاد آ رہی کہ عالمگیر بادشاہ رحمہ اللہ جب بادشاہ بنے ہندوستان میں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں جو ہے وہ علماء کو اور قراء کو اور حفاظ کو اہمیت نہیں ہے معاشرے کے اندر، تو انہوں نے فوراً جب وہ تخت پر آئے، بادشاہ بنے، تو انہوں نے اپنے وزراء سے سوالات کیے کہ بھئی لوٹا لاؤ، مجھے وضو کرواؤ۔ جب وہ وضو کروانے لگے تو انہوں نے پوچھا بتاؤ کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، اس کی سنتیں کتنی ہیں۔ اسی طرح اور وزراء سے مختلف انہوں نے جب سوالات پوچھے تو وہ تمام وزراء اور جو ان کے مشیر اور جو حکومتی حلقہ تھا اس میں ایک کھلبلی مچ گئی، اور وہ سب کے سب علماء کی طرف، طلباء کی طرف اور مدارس کی طرف بڑھنے لگے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری پارلیمنٹ ہے یا ہمارے جتنے بھی سرکاری شعبے ہیں یا جن شعبوں کو معاشرے کے اندر بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، تو ان تمام شعبوں میں آپ یہ دیکھ لیں کہ دین دار طبقہ بالکل نہیں ہے، اور وہ ان کی اپنی زندگی میں بھی دین نہیں ہے، اور وہ دین سے اتنے ناواقف ہیں کہ آپ نے ان کے انٹرویو سنے ہیں سوشل میڈیا کے اندر بھی، اور صورتیں بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نہیں آتی، چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کو نہیں آتی، اخلاص نہیں آتی۔ تو جب اس قسم کے لوگ کہ جن کو معاشرے کے اندر پذیرائی مل رہی ہے کہ وہ دین سے اتنے نابلد اور اس قدر ناواقف ہیں، تو لا محالہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معاشرے کے اندر دین کی ضرورت کو یعنی چھوڑ دیا گیا، دین کو ضرورت نہیں سمجھا گیا بلکہ دین کو پس پش ڈال دیا گیا۔ اور اس طرح آپ نے پوچھا کہ مدارس کے مسائل کیا ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ڈھکی چھپی ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر وہ شخص کہ جو دین والوں سے، اللہ اور اس کے رسول سے، قرآن و سنت سے، علوم نبوت اور علوم قرآن سے محبت رکھتا ہے اور ایک درد رکھتا ہے اپنے دل میں، وہ اس سے بخوبی واقف ہے کہ مدارس کو کس قدر پریشانیوں کا سامنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین قومی ضرورت ہے، بالکل، یہ ایک فرد کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ تو جب یہ ایک قومی ضرورت ہے تو پھر جو قومی حکومت ہے، جو قومی ڈھانچہ ہے، اسی کے وسائل پر جو ہے وہ یہ سارا کام ہونا چاہیے۔ دین کی جو قومی ضرورت ہے اس کے سارے تقاضے وہ قومی خزانے سے پورے ہونے چاہیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ پاکستان بنا اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا، اور سب کو یہی کہا گیا ہمارے علماء اکرام کو، اور اسی لیے انہوں نے سرپرستی کی، اور اب تک جو ہے وہ سرپرستی کرتے چلے آ رہے ہیں، کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ قرآن مجید کے احکامات نافذ ہوں، حکومت عادلہ نافذ ہو، اور قرآن و حدیث کے احکامات کا غلبہ ہو، قرآن و سنت کے قانون کے مطابق معاشرے میں جو ہے وہ تمام امور طے پائیں۔ لیکن ہوا کیا کہ جب پاکستان بنا تو یہاں پر جو انگریز کا نظام تعلیم تھا اس کو سرکاری درجے پر رکھا گیا، اور جو دین کا نظام تعلیم تھا اس کے حوالے سے غور و فکر کرنے تک کی بھی کوشش نہیں کی گئی۔ ہمارے اکابرین انہوں نے بہت کوشش کی کہ بھئی ہم جو ہے وہ انہوں نے انتظار کیا کئی ماہ تک کہ بھئی ہم جو ہے وہ یعنی حکومتی سطح پر ایک ایسا نصاب تعلیم آنا چاہیے کہ جس میں دینی اور دنیاوی تقسیم نہ ہو۔ بالکل۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کے اندر دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی جسمانی، اس کی مادی اور اس کی روحانی تمام، اور بلکہ آپ آگے چلیے، دنیا
اور اس زندگی کے بعد کے جو اس کے مراحل ہیں، اگلے مراحل ہیں، اس میں قبر کا مرحلہ ہے، آخرت کے مراحل ہیں، دوسری زندگی کے مراحل ہیں، تو دین، دنیا اور آخرت تمام مسائل کے حل کے لیے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قرآن کی تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو لیکن کیا ہوا کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی سازش کے تحت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ تقسیم کر دی گئی کہ دین اور دنیا کو الگ الگ سامنے لا کے رکھا گیا قوم کے سامنے کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے۔ لا محالہ آپ دیکھ لیں کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ لوگ جو ہیں، عوام جو ہے، وہ اپنی جسمانی ضرورت کو اور مادی ضرورت کو فوقیت دیتے ہیں، بالکل، تو اس میں اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ کفر کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں لیکن اپنی جسمانی ضرورت کو ترک نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے یعنی ایک سازش دنیاوی اعتبار سے جو ان کی ضرورت ہے اسے وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، جی دنیاوی اعتبار سے جو ضرورت ہے اسے چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ ہاں جی، اسے چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک سازش کے تحت قوم کو طبقات کے اندر تقسیم کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ ملا اور مسٹر کی تقسیم، کہ یہ ایک الگ نظام تعلیم ہے اور یہ ایک الگ نظام تعلیم ہے۔ اصل تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قومی سطح پر آج کے دور حاضر کے مطابق ایک ایسا نظام تعلیم جو ہے وہ یعنی لایا جائے کہ جس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم دین دنیا دونوں کے حوالے سے یعنی وہ اپنے آپ کو مزین کر سکے۔ بالکل، یعنی کہ جو آپ کی بات سے میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ جو قومی ضرورت تھی دین، جی، وہ تو یہ کہ ہم نے اس کو دے دیا کہ یہ جی مولانا لوگ کریں گے، علماء کرام کریں گے، مدارس والے لوگ کریں گے، حالانکہ یہ تو ایک اجتماعی ضرورت تھی۔ جیسے ہم اپنے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، اپنے لیے دیگر سواریوں کا یا آنے جانے کا یا اپنے ہسپتالوں کا بندوبست کرتے ہیں یا اور ٹیکنالوجی کا بندوبست کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک ایسا ہی علم تھا، ایسا ہی فن تھا جس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے جو ہے نا 70 سال گزر کے ایسا نہیں ہو پا رہا۔ اور اگلی بات جو میں اپنی بات مکمل کر دوں کہ اب جو لوگ اس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں جی ان کے اوپر یعنی اب اس پر بھی اعتراض ہے اور ان کے سامنے جو ہے وہ مختلف مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ یہ اپنی خدمات سر انجام نہ دے سکیں، اور حکومتی سطح پر بھی اور عوام کے اندر بھی ایک نفرت، ایک سازش کے تحت ایک نفرت بٹھا دی گئی۔ ہاں، علماء کرام پہ لیبل لگا دیا گیا، بدقسمتی سے صاف بات تو یہی ہے، کہا گیا کہ یہاں سے دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ یہاں سے دہشت گرد نکل رہے ہیں، اور حتیٰ کہ جو پاکستان کے وزیر اطلاعات سابق جو تھے پرویز رشید صاحب، انہوں نے مدارس کے بارے میں کہا کہ جہالت کی فیکٹری ہیں، یہ الفاظ زبان پہ لاتے ہوئے بھی ایسے لوگوں سے وہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے اندر بھی نفرت بٹھا دی گئی اور مختلف مسائل کے ذریعے سے پھر یعنی وسائل، آپ کو پتہ ہے کہ مدارس خیرات اور خیراتی ادارے ہیں، یعنی لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں۔ اس سے آپ ایک بات خود دیکھ لیں کہ آپ کہیں کہ یعنی کہ معاشرے کے اندر لوگ دین کو اہمیت نہیں دیتے۔ دیکھیں صرف علماء کی جد و جہد اور اپنے آپ کو وقف کرنے سے مدرسہ نہیں چلتا۔ بالکل، مدرسے کے لیے یہ چونکہ دارالاسباب ہے دنیا، تو وسائل کی بھی ضرورت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدارس کا اتنا بڑا جال پورے ملک میں جو پھیلا ہوا ہے تو یہ عوام کے تعاون سے ہی چل رہا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ عوام جو ہے وہ دین کی ضرورت کو سمجھتی ہے، اور ان کا عوام علماء کے ساتھ ایک ربط ہے، ان پر ایک اعتماد ہے۔ بالکل، جی آگے بڑھتے ہیں حضرت۔ جی بالکل فرمائیں، آپ کیا فرمائیں؟ قاری احمد صاحب کی بات سے سنی ہے، جی تو بات یہ ہے کہ ہماری تمام جدوجہد کا حاصل یہ ہے کہ قوم کا ہر فرد مزدور ہو، بالکل، اونچے طبقے سے تعلق رکھتا ہو، افسر ہو، ڈاکٹر ہو، مریض ہو، بالکل، ہر عالم کا ڈاکٹر ہونا انجینئر ہونا ضروری نہیں ہے، بالکل، لیکن ہر ڈاکٹر کا، ہر انجینئر کا اور ہر مزدور کا، ہر بادشاہ کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ بالکل، اور یہ چیزیں مدارس والے سکھاتے ہیں، یہ چیز مدارس والے سکھاتے ہیں۔ بالکل، اب ایک آدمی ڈاکٹر تو بہت قابل ہے، بالکل، لیکن خدا ترسی اس کے دل میں نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہونے کی بجائے اپنے پیسے تو بنائے گا لیکن انسانی خدمت نہیں کرے گا۔ بالکل، جی حضرت قاری صاحب، رشید الرحمان صاحب، آپ کیا فرمائیں گے کہ مدارس کے جیسے حضرت قاری احمد صاحب نے ذکر کیا کہ مدارس کے لیے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو قومی اور اجتماعی ضرورت تھی، اور پھر بہت سارے ایسے مسائل جو ہیں جس کی وجہ سے مدارس آگے بڑھ بھی نہیں رہے ہیں، ان کا راستہ روکا جا رہا ہے مختلف طرح سے، فنڈنگ کے ایشو پہ، اور قانونی اور انتظامی معاملات اتنے سخت کر دیے کہ تاکہ کوئی مدرسہ کھلے نہ، اس کی رجسٹریشن ہی نہ ہو، اور وغیرہ وغیرہ، جو بہت سارے مسائل ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
اسباب کیا ہیں؟ کیا یہ صرف جو پاکستان کی جو گورنمنٹ آتی ہے یا بیوروکریسی ہے یا جو وہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی چاہتے ہیں کہ مدرسے آگے نہ بڑھیں، یا پیچھے کڑیاں کہیں اور ملتی ہیں جا کے، کوئی اور لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دین آگے نہ پھیلے، مدرسوں سے علماء نہ نکلیں اور معاشرہ جو ہے نا ایک دیندار نہ ہو جائے؟ کیا اسباب ہیں وہ؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے خیال میں کہ یہ باتیں جو ہیں آپ کی یہ تقریباً دونوں ہی ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک مادیت پرستی پھیل چکی ہے اور لوگوں کو تعیش کی عادت پڑ گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، آخرت کی طرف انہوں نے ترغیب دی کہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اسی طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط الدنيا علیکم كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم۔ تو اس طرف یعنی اگر ہم دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمودات ہیں ان کی طرف دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دنیا سے یعنی کہ بقدر ضرورت لینے کا فرمایا ہے، بقدر ضرورت۔ اور دین جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ باقی جو یہ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں یہ دو قسم کے لوگ ہیں میرے خیال میں۔ ایک تو یہ ہیں کچھ لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہیں، پروپیگنڈے کا شکار ہیں، اس وجہ سے ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ مدارس جو ہے نا بیکار لوگ پیدا کر رہے ہیں، یا یہ لوگ جو ہے نا خدا نخواستہ دہشت گردی اور شدت پسندی میں ملوث ہیں۔ تو یہ ان کی غلط فہمیاں ہیں، یہ پروپیگنڈے کا اثر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لوگ جن کو اعتراضات ہیں وہ مدارس کے ساتھ بیٹھیں، ان کے پاس آ کے بیٹھیں، ان کے ساتھ براہ راست گفتگو کریں تو الحمدللہ وہ قائل ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تو امن اور سلامتی کا جو ہے نا درس دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہے، اور جو دوسری طاقتیں ہیں جو پیچھے سے جو صورتحال ہے اگر آپ اس کا کوانٹم کی روشنی میں فیصلہ کریں، مدارس کی تعداد آج سے جو 10 سال تھی پہلے اس سے کہیں زیادہ ہے، بالکل بڑھ گئی ہے نا، بالکل بڑھ گئی ہے۔ اچھا طلباء بھی زیادہ ہو گئے، طلباء بھی ظاہر بات ہے کہ طلباء زیادہ ہوں گے، مدرسے زیادہ ہوں گے، اسی طرح مساجد کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ پہلے جو پسماندہ طبقہ یا کم معاشی لحاظ سے جو طبقے کے لوگ تھے وہ آتے تھے، اب بڑے بڑے طبقات کے لوگ آ رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کے بچے حافظ ہو چکے ہیں، اور بڑے بڑے مالداروں کو فیکٹری چلانے والوں کے بچے عالم ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ یوں سمجھیں کہ مدارس کے جو مخلص لوگ ہیں وہ عالمی پروپیگنڈے سے بھی متاثر ہو کر ان سے دور نہیں ہوئے۔ آپ کو تلاش کرنے سے ایسی کسی دیہات میں کسی گئے گزرے علاقے میں بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ بھائی چونکہ عالمی استعمار نے یا مثال کے طور پر میڈیا کے ذریعے مولوی کو برا کہا جا رہا ہے، یہ تشدد پسند ہے، مولوی صاحب کو مسجد سے نکالو، ایسا کیس کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ان کا جو ہمارے اوپر علمی اعتماد ہے وہ اب تک ختم نہیں ہو رہا۔ جو دنیاوی تعلیمی ادارے ہم ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اجاگر بھی کرتے ہیں، ضرورتی محسوس کرتے ہیں، تاہم ایک پروفیسر اسلامیات کا اگر وہ ڈگری کا حامل ہے یونیورسٹی کے حوالے سے، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی اس سے جا کے مسائل دریافت نہیں کرتے، نہ حج کا مسئلہ پوچھتے ہیں، نہ زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھتے ہیں، نہ اپنی معاشرتی سلسلے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل مسجد کا اگر مؤذن بھی ہو تو ان کی شکل و شباہ سے کہتے ہیں یار مسئلہ یہ مولوی صاحب صحیح بتائیں گے، تو جا کے اس سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اعتماد کی عوام کے اعتماد وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی پیپر ہو کسی بھی مضمون کے حل کرنے کے لیے اگر 3 سوالوں کو آپ جواب صحیح دے کر 33% نمبر لے رہے ہیں، کہتے ہیں اس کو یہ مضمون آتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں علماء کرام کا بالخصوص حفاظ کا وہ سارے کے سارے پڑھے ہوئے کا عامت الناس کے سامنے علی رؤوس الخلائق رمضان شریف میں ایک دفعہ نہیں زندگی میں اگر وہ 40 دفعہ مسئلہ سنا رہا ہے تو 40 دفعہ اس کا امتحان ہو رہا ہے، اور نقل نہیں وہ مار سکتا، نماز کی حالت میں کھڑا ہے۔ تو اور وہ صحیح جب معاشرے کو قرآن پاک کے جو مدارس کے اہداف میں سے تھا، مسلح روحانیت کے مہینے رمضان شریف میں روحانی آسمانی کتاب سناتا ہے، تو یہ سارے لوگ اس کے ساتھ بھی وابستہ ہوتے ہیں، اس سے پوچھتے تو کہاں سے پڑھ کے آئے، اس مدرسے کے ساتھ بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ اس لیے مدارس کے ساتھ وابستگی دراصل دیکھا جائے یہ علوم الہیہ اور علوم نبوت کے ساتھ وابستگی ہے، اور الحمدللہ اس میں بالتدریج بہت ترقی ہو رہی ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جیسے جیسے پروپیگنڈا زیادہ ہوا ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں
اسلام کے خلاف پروپیگنڈا زیادہ ہوا ہے تو مسلمان غیر مسلم ممالک میں زیادہ ہوئے ہیں. اسلام بڑھ کر آگے آ گیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہو گیا. کیوں؟ مسلمانوں نے کوشش نہیں کی, اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوا, وہ پہلے سے زیادہ ہو گیا. بڑھ رہا ہے نا, اسلام بڑھ رہا ہے. اسلام بڑھے گا تو مدارس نہیں بڑھیں گے. بالکل مدارس بڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر آنے والے افراد بڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اندر اس کو پڑھانے والے افراد بڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس کو مالی طور پر سپورٹ کرنے والے افراد بڑھ رہے ہیں. تو کوششیں تو ہیں ان کو مٹانے کی, لیکن اللہ کا فیصلہ اس کو بڑھانے کا ہے, بڑھ رہا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بالکل. قاری صاحب, قاری احمد صاحب, آپ کیا فرمائیں گے کہ مدارس کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے تو گفتگو ہو گئی, لیکن جو مدارس کے اندر نصاب پڑھایا جاتا ہے, نصاب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو نصاب پڑھایا جاتا ہے یہ مکمل ہے مدارس کے اعتبار سے, یا پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومتوں کی طرف سے بھی ہوتا رہا, اہل مدارس نے بھی اس کو تسلیم کیا, بہت سی چیزیں اس میں ایڈ بھی کر لیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مدارس کے اندر نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ کیا ہے, اور اسی طرح جو مزید اس میں آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ تبدیلیاں ہونی چاہیے یا مدارس نے کی بھی ہیں, اس حوالے سے نصاب کے حوالے سے کیا روشنی ڈالیں گے؟ ہاں, نصاب کے حوالے سے اصل بات جو ہے کہ مدرسے کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر. جی. اس میں ایک مدرس ہے, طالب علم ہے, اور تیسری چیز وہ نصاب ہے. تو چونکہ مدرسین اور جو ہے وہ جو طلباء ہیں وہ دونوں جاندار ہیں, ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا کہ یہ کبھی سوال نہیں ہوا کہ مدرسین جیسے پہلے زمانے میں تھے اور وہ قرآن و حدیث جیسے پڑھانا چاہیے تھا ویسا ہی پڑھا رہے ہیں کہ نہیں, اور جس طریقے سے ان کو اپنے زمانے کے ساتھ مطابقت دے کر قرآن و حدیث یعنی معاشرتی ضروریات, اس کے تقاضے اور پھر قرآن و حدیث کی اس کے ساتھ ہم آہنگی اور ویسے افراد تیار کرنا جیسی ضرورت ہو, تو اس پر تو میرا خیال ہے کہ بہت کم توجہ دی جا رہی ہے کہ مدرسین کیسے ہونے چاہیے, ان کا طرز تعلیم کیسا ہونا چاہیے, طرز تدریس کیسا ہونا چاہیے, ان کے رویے کیسے ہونے چاہیے, پہلے زمانے میں اور اب میں مدرسین میں کیا فرق ہے, یہ ایک مستقل موضوع ہے, اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا. اسی طرح طلباء کی طرف سے اپنے نصاب کے ساتھ, اپنی تعلیم کے ساتھ کتنی ہم آہنگی ہے, کتنی ان کی دلچسپیاں ہیں, وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں, اور اگر ہم اپنے اکابرین کا زمانہ دیکھیں کہ وہاں طلباء کس طریقے سے یعنی ایک دلچسپی کے ساتھ پڑھتے تھے, قربانی کے ساتھ پڑھتے تھے, اور پوری ہم آہنگی کے ساتھ اور پوری جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے. تو یہ چونکہ دونوں جاندار ہیں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. اور نصاب چونکہ وہ بے جان ہے تو سب وہ پتہ ہے کہ نصاب نے بولنا نہیں ہے, تو سب اسی کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ کس چیز کی زیادتی ہونی چاہیے, کس چیز کی کمی ہونی چاہیے. آپ دیکھیے کہ جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا فرد یا ایسے افراد تیار کرنا کہ جو قوم کی دینی دنیاوی دونوں لحاظ سے رہنمائی کر سکے. یہ مدارس کا بنیادی مقصد ہے کہ افراد سازی اور ایسے افراد جو رہنما اور مقتدا ہوں, یہ اصل ہدف ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ قرآن و حدیث تو وہی قدیم ہے اور وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. البتہ جو علوم عالیہ ہیں, جو ان کے معاون علوم ہیں, اس میں کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے لیے کے سمجھنے کے لیے اس قدر ضروری ہے کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی, ان کے سمجھنے میں مزید سہولت پیدا کی جا سکتی ہے, مزید کوئی بہتر طریقہ داخل کیا جا سکتا ہے, جیسے صرف ہے, نحو ہے اور ادب ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ذرائع جدید ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. البتہ جو ہے وہ یعنی اگر کوئی یوں کہے کہ کوئی اس قسم کی تبدیلی لے کر آئے کہ جس سے مدرسہ گویا کہ اسکول یا کالج بن جائے, وہ بات تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ مدارس کا اصل مقصد اور ہدف یہ ہے ہی نہیں. ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایسے افراد تیار کرنا کہ جو قوم کی اولاً دینی خدمات, جو دینی ضروریات ہیں ان کو پورا کرے, اور زندگی میں اس دنیا میں جینا کیسے اس کا سلیقہ ان کو سکھائے. باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نصاب کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں ہونی چاہیے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے کبھی بھی اس پر جمود کا راستہ اختیار نہیں کیا کہ وہ اس پر بزد ہو گئے ہوں کہ بھئی جو نصاب ہم نے متعین کر دیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا متعین کردہ نصاب ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, بلکہ وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ نصاب تبدیل ہوتا رہا. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود دیکھیں عصری علوم جو ہے, میں وہی عرض کر رہا تھا کہ پہلے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ مدارس کے اندر انگلش, ریاضی اور جو ہے وہ سائنس وغیرہ اس قسم کے مختلف علوم مدارس کے اندر جو ہے وہ پڑھائے جا رہے ہیں, اور جن مدارس کے پاس وسائل زیادہ ہیں, افراد زیادہ ہیں, وہ تو باقاعدہ کئی سال کے کورس بھی کرواتے ہیں. ہاں بالکل, ایم اے تک جو ہے نا الگ سے وہ مساوی چل رہے ہیں.
ہاں جی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب تو مدارس کے اندر جو ہے وہ یعنی میٹرک بہت سارے مدارس اپنے طور پر کروا رہے ہیں، طلباء سے کوئی فیس بھی نہیں لیتے، کچھ بھی نہیں لیتے. اور اب تو وفاق المدارس عربیہ نے ہمارے ادارے میں دارالرحیمیہ میں بھی الحمدللہ ایک عرصے سے میٹرک جو ہے وہ لازمی بالکل. آپ کے ادارے میں تو بالکل ہوا، کیونکہ میں نے بھی آپ ہی کے ادارے سے پڑھا اور الحمدللہ 80 علوم بھی میں نے پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بہت آگے کیا. بالکل. میں اپنی بات کو ذرا مکمل کر لوں. وہ یہ ہے کہ بھئی اب جو ہے وفاق المدارس کے تحت بھی یعنی یہ بات لازم کی جا رہی ہے کہ وہ طالب علم اولیٰ میں داخل ہو سکے گا کہ جس نے یعنی میٹرک کا امتحان پاس کیا ہوگا، میٹرک پاس کی ہوگی. اور اسی طریقے سے وہ طلباء کہ جو مدرسے کے اندر رہ کر دیگر علوم پڑھنا چاہتے ہیں تو ان پر کوئی قدغن نہیں ہے، بلکہ ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی جاتی، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. حضرت صاحب آپ کیا فرمائیں گے کہ مدارس کے نصاب کے اندر کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جیسے قاری احمد صاحب نے فرمایا کہ بھئی کچھ تو چیزیں ہم نے ایڈ کر دی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ معاشی اعتبار سے کوئی معیشت کا کوئی مضمون ہونا چاہیے، یا اسی طرح الحاد کا کوئی اسپیشل مضمون ہونا چاہیے، یا اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر سیکولرزم پھیل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دین جو ہے انفرادی معاملہ ہے، اجتماعی معاملہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ اعتراضات جو جدید آتے ہیں، جدیدیت جسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی اسپیشل مضمون کا ضروری ہے نصاب کے اندر کہ یا اہل مدارس کو آپ کیا تجاویز دیں گے اس حوالے سے؟ آپ سے سوال کریں. جی. آپ سے. مدارس میں الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جیسے احقاق حق ہے، اسی طرح ابطال باطل کا ایک مستقل مضمون ہے. جی. اور وہ تفسیر میں حدیث کے حوالے سے بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن مزید تقابل ادیان کے حوالے سے بھی آنے والے فتنے جتنے ہیں ان کو بھی مستقل طور پر بطور مضمون کے پڑھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر قادیانیت کے فتنہ اٹھائیں تو آئینہ قادیانیت کے حوالے سے تمام مدارس میں طلباء کرام کو اس کی معلومات دے کے ان سے آگاہی کی جاتی ہے، ان کو مستقل اس کو تیار کیا جاتا ہے. حاصل بات یہ ہے کہ آنے والے جو مسائل معاشرے سے اٹھتے ہیں بے دینی کے حوالے سے، مدارس ان سے غفلت نہیں کرتے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں طریقہ کار کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اور یہ مدرسوں کے اندر ہمیشہ مستقل مضمون رہا. اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام کو آتے ہی اپنے موافقین سے واسطہ نہیں پڑا، اپنے مخالفین سے سامنا ہوا ہے، چاہے وہ اقتدار پر تھے، چاہے وہ قبائل کے ارادے سے حوالے سے بڑے تھے، تو واسطہ تو ان سے پڑا جو مخالفین تھے. تو انہوں نے اپنے نظریے کو چھوڑنے کے لیے وہ جلدی تیار نہیں تھے. قرآن پاک کی آیت ہے اجعل الہ الہ واحدہ ان ھذا لفی عجاب، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح جیسے جیسے سابقہ پڑھتا ہے احوال کے ویسے اسی کے مطابق طلباء کی تفہیم کے لحاظ سے، ان کی ذہنی معیار کے لحاظ سے، ان کو مقصد اصلی سمجھانے کے لیے وسائل ہمیشہ بدلتے رہے اور بدلتے رہتے ہیں، تاہم مقاصد کبھی نہیں بدلتے. بالکل. قاری سعید صاحب آپ کیا فرمائیں گے کہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مدارس جدید اصلاحات نہیں کر رہے اور مدارس کو جدید اصلاحات کرنی چاہیے تاکہ ان کے لیے مسائل کھڑے نہ ہوں، تو آپ کے خیال میں کچھ ایسی تجاویز ہیں کہ جو جدید اصلاحات ہیں تاکہ وہ معترضین بھی چپ ہو جائیں اور مدرسوں کا کام بھی چل جائے اور طلباء کو بھی فائدہ ہو جائے؟ دیکھیں جی، گنجائش تو ہے اصلاحات کی اور یہ رہتی بھی ہے، ضرورت بھی ہے. وقت کے ساتھ جو ہے نا اس کے اندر ضرورت کے مطابق رد و بدل ہوتا ہے. کچھ سال پہلے جو منطق کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی نصاب کے اندر، اب وہ نہیں پڑھائی جاتی. یعنی کہ کوئی 7-8 کتابیں تھیں منطق کی جب ہم پڑھتے تھے، عیسیٰ غوجی اور پتہ نہیں کیا وغیرہ ہو گئی، تو ہاں جی ان کو انہوں نے کم کر دیا ہے. تو ہاں جی شمس باز وغیرہ صدر وغیرہ سب ختم، کتنی کتابیں وہ ختم ہو گئی ہیں. تو اب جو ہے اصلاحات کا ایک عمل شروع ہو چکا ہے مدارس کے اندر. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تکامل کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دین دنیا کو یعنی کہ ساتھ لے کر چلنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دین کو لے لیں یا صرف دنیا کو لے لیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے، یہ لفظ عربی کا ہے تکامل کا، کہ ہم ایک دوسرے کو پورا کریں، پورا کر کے چلیں. اگر کسی کے پاس تجاویز ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، حضرات کے ساتھ بیٹھے سامنے رکھے، یہ تجاویز ہے جو معقول ہوگی وہ ضرور. ہاں جی ساتھی ہیں. مدارس کے طلباء کے حوالے سے قاری سعید صاحب آپ سے سوال ہے کہ مدارس کے طلباء کو معاشرے میں کون کون سی فیلڈز ہیں یا شعبے ہیں جن میں کام کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف مساجد اور مدارس ہی میں طلباء جا سکتے ہیں
یا دیگر شعبے جو ہیں ان میں بھی طلباء کو جانا چاہیے. مثلا کہیں ہسپتال ہے تو وہاں پر ایک عالم دین کو ہونا چاہیے جو ان کی دینی ضروریات کو پورا کرے. میرے خیال میں ہوتے بھی ہیں لیکن توجہ سے پاکستان میں کام نہیں ہو رہا. حکومتی سطح پر دیکھا جائے وقف کی جو اوقاف کی جو مساجد ہیں وہ بھی بہت کم ہیں, ہسپتالوں میں وہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک الحمدللہ ایک اچھا سلسلہ ہے پاکستان کے اندر کہ جب پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں, آپ فوج کو دیکھ لیں کہ وہاں بھی خطیب مقرر ہوتے ہیں, اور ہماری جو فوجی کمیونٹی ہے وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ دینی ضروریات پوری کرنی ہے ہم نے, تو علماء کے پاس جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلباء یا متخرجین ان کو ان کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ ان اداروں میں جائیں تاکہ وہاں کے لوگ ان کے ساتھ مل جائیں, پھر اس طرح آپس میں ہم آہنگی ہو جائے اور تفریق نہ ہو آپس میں؟ جی, میں آپ کے سوال سے پہلے تھوڑی سی تمہید اس کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی علوم ہیں جنہیں ہم علوم اور فنون جتنے بھی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں, منزل من عند اللہ ہیں. جیسے حضرت نے فرمایا نا, اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو اسماء کلہا سے صرف نام مراد نہیں ہے کہ حضرت آدم کو صرف نام بتا دیے گئے, خلافت ارضیہ کے لیے ان کے علوم بھی بتا دیے گئے اور ان کے خواص بھی بتا دیے گئے. تو یہ جتنے علوم دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں, چاہے وہ یہ کمپیوٹر کا علم ہے, موبائل کا علم ہے, یہ سائنس کے جتنے علوم ہیں, چاہے انٹرنیٹ کا علم ہے, جو بھی ہے یہ سارے اللہ کی طرف سے ہیں, تمام منزل من عند اللہ ہیں. اب یہ ہے کہ خلافت ارضیہ کے لیے یعنی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ ساری چیزیں آتی ہوں. اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو جو پہلے انگریز کے قبضے سے پہلے کے جو مدارس تھے, جامعات تھے, جامعہ قیروان ہے, قاہرہ تھی, اور جامعات تھے بغداد کے اندر, اندلس کے اندر, تو اس کے اندر کیا کیا علوم پڑھائے جاتے تھے, ہر چیز پڑھائی جاتی تھی. ہمارے کوئی یہ خاص مدارس نہیں, لیکن یہ وقت کی ضرورت ایسی پیدا ہوئی کہ اپنا دین محفوظ کرنا مشکل ہو گیا تھا جب, تو اس لیے یہ اس لیے مدارس جو ہے نا اپنے دین کی حفاظت کے لیے, اپنا جو علم ورثہ ہے اس کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تاکہ وہ تتر بتر ادھر ادھر نہ ہو جائیں. تو اس لیے جو شعبے ہمارے سامنے ہر قسم کے ہیں, طلباء ہر طرف جا سکتے ہیں, ان کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ ہر طرف وہ جا سکتے ہیں, ہر قسم کے. آپ دیکھیں یعنی جس طرف میں ایک مثال دیتا ہوں, میرے استاد ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب, اقتصادیات میں نے تھوڑا سا ان سے پڑھا تھا کورس ان سے, تو دیکھیں وہ ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے طالب علم ہیں اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو 17 سال سپریم کورٹ کا جج رکھا. تو اور وہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہم میٹنگ میں بیٹھتے تھے تو جج حضرات جب ڈسکس کرتے تھے کسی تشریح قانون پر, تو جب میں رائے دیتا تو سب حیران ہو جاتے. تو پھر میں ان کو کہتا کہ یہ LLB پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے, میں نے ہدایہ پڑھی ہے, ہدایہ کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ فہم دیا ہے. تو ہمارے جو حضرات ہیں جب یہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور یہ جس طرف بھی جائیں ان کے لیے کوئی مسئلہ یعنی مشکل نہیں ہے, کوئی میدان مشکل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی رہنمائی, تھوڑا سا ان کا حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے, چند ایک کورسات ان کو کرانے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے نا مشاورت بھی ہو رہی ہے, اور آئندہ دنوں میں انشاءاللہ جو ہے نا یعنی خوشخبریاں بھی ملیں گی انشاءاللہ. قاری احمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ مدارس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ مدارس کے اندر دہشت گردی سمجھائی جاتی ہے, شدت پسندی, اور پھر مدارس کے فنڈنگ پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ مدارس کو فنڈ بھی ایسی جگہ سے ملتے ہیں جس کے ذریعے سے خاص فکر کو جو ہے نا پروان چڑھا رہے ہیں. تو اس میں کس حد تک صداقت ہے, اور پھر اس کے جواب میں اہل مدارس کی طرف سے کیا کیا جاتا ہے, کیا جواب دیا جاتا ہے؟ اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو میں دوں گا یا دوسرے مدارس والے دیں گے. جی. دوسرا جواب وہ ہے کہ جو خود ہماری حکومتی حلقے اور جتنی ایجنسیاں ہیں انہوں نے جو کچھ کیا گزشتہ سالوں میں مختلف مدارس میں, انہوں نے کبھی رات کو کبھی دن کو اور مختلف قسم کے اوقات میں انہوں نے چھاپے مارے اور بار بار انکوائری کی, سوالات اور یہ اور وہ تلاشیاں. آپ یہ بتائیں کہ آپ خود میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں کہ آج تک آپ کے سامنے کوئی ایسا مدرسہ آیا کہ انہوں نے اس مدرسے کی جو یعنی ہاسٹل ہے وہاں سے کوئی انہوں نے کہا ہو کہ جی یہاں سے کوئی دہشت گرد پکڑا گیا یا ہمیں یہاں سے کوئی اسلحہ مل گیا؟ یہ تو اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا تھا وہ سب جھوٹ پر مبنی تھا, اور عوام بھی اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کرایا گیا.
جو ہمارے ایجنسی کے لوگ ہیں وہ بھی یعنی اس بات سے ناواقف تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ واقعتاً ہمیں تو ان مدارس میں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا۔ دوسری بات یہ کہ فنڈنگ کے حوالے سے تو میں تو یہ کہوں گا لوگوں کو کہ ایک آدمی جب دوسرے سے دور ہوتا ہے تو وہ اس کے بارے میں بدگمان رہتا ہے۔ اگر لوگ مدارس کی فنڈنگ کے حوالے سے بدگمان ہیں تو وہ خود آ کے دیکھ لیں کہ مدارس میں چندہ کون لوگ دیتے ہیں۔ یہ فقراء کا چندہ دے کے دیکھ لیں۔ اچھا یہ فقراء کا ایک تعاون ہے۔ الحمدللہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ دین کی جو حفاظت ہے وہ صرف علماء حفاظ یہی نہیں کر رہے، بلکہ آپ دیکھیں پوری امت مل کر دین کی حفاظت کر رہی ہے۔ وہ مالی تعاون کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو، اپنی ہر چیز کو وقف کر رکھا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ کیا اب جو ادارے ہیں یا ایجنسیز ہیں یا حکومتیں ہیں وہ مطمئن ہیں مدارس سے کہ مدارس اب ٹھیک ہو گئے ہیں؟ وہ تو بہت زیادہ مطمئن ہیں، اور یعنی پہلے کی طرح چھاپے اور اس قسم کے سوالات اور یہ اب اس میں بہت حد تک کمی آ چکی ہے، اور وہ بڑی حد تک اس میں بالکل مطمئن ہے۔ بالخصوص غیر ملکی فنڈنگ کے لحاظ سے تو حکومتی بڑے بڑے عہدیداروں کے بیان آ چکے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا ادارہ نہیں پکڑا کہ جن کے بینک سے ثابت ہو جائے کہ بھئی ہمارے باہر سے پیسہ مل رہا ہے۔ تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر مدارس کے سالانہ کروڑوں روپے کے بجٹ ہوتے ہیں تو آتے کہاں سے ہیں؟ قاری صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ سب سے بہتر بات یہ خود دیکھ لینا۔ عوام بات یہ ہے کہ دین کے نام پر جو ادارے چل رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں مزارات ہیں، جو اندر بزرگ سویا ہوا ہے وہ بولتا ہے، وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اس پر اتنے پیسے آتے ہیں کہ گننے والے تھک جاتے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ یہ دیندار شخص ہے۔ پہلوان بھی دنیا میں بڑے بڑے فوت ہوئے ہیں، انجینئر بھی بڑے بڑے فوت ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے کیا کہنا چاہیے کہ دنیا کے لحاظ سے فن کے لوگ بھی فوت ہوئے ہیں، وہاں تو پیسہ نہیں جاتا ہے۔ یہ مزارات پہ پیسہ اتنا کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ دین کی نسبت سے آ رہا ہے۔ اسی طرح لیکن یہ ہے غلط، یہ مطلب نہیں، اس کا استعمال غلط ہو، استعمال غلط ہے، مزارات وغیرہ یہ سب چیزیں، لیکن اس سے یہ پتہ چلا کہ دین کی عقیدت کے حوالے سے لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ اس دنیا ہی کو حرف آخر سمجھیں اور یہ سمجھتے ہوں کہ یار اگر ہم پیسہ دیں گے تو آخرت میں ہمارا نقصان ہو جائے گا، یا ہمیں پیسہ نہیں دینا چاہیے۔ صدقات کے، ہمدردی کے، ایثار کے، انسانیت کو کی بھلائی کے ہزاروں شعبے دین نے رہنمائی کی ہے، تو لوگ کیا نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے اور اسی طرح دیگر دینی کام کرنے والے یہ رفاہی کام نہیں کریں گے؟ یہ رفاہی کام بھی کریں گے، اور لوگ ہی کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ بھئی باہر کے دنیا کے کوئی لوگ آتے ہوں آگے مدارس کو چک پکڑا کے جاتے تھے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ باہر کی طاقتیں تو مدارس کو مٹانے پر لگ رہی ہیں نہ یہ کہ ان کو فنڈ دیں گے کہ تم، یعنی جو دشمنان پاکستان سمجھ لیں یا دشمنان اسلام سمجھ لیں، دشمنان دین، وہ لوگ اپنے مقاصد اور خاص اہداف کے لیے، بدامنی کے لیے وہ نہیں دے سکتے مدارس کو نا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ دین سے نہیں جڑ سکتے، ہم نہیں آ سکتے، کام نہیں کر سکتے، تو ہم کسی کے ساتھ مل کر جو ہے نا یہ بھی اپنا کام ایک چلاتے رہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ جتنی این جی اوز چل رہی ہیں پاکستان کے اندر، ہزاروں این جی اوز چل رہی ہیں، ان کی فنڈنگ بھی تو باہر سے آتی ہے، اور ان کی فنڈنگ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ان پر اعتراض نہیں ہے، لیکن مدارس پر اعتراض ہے کہ جی آپ کو اہل خیر کیوں دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس حوالے سے کچھ مدارس کو تنگ بھی کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے اکاؤنٹ کے ذریعے نہیں بھیج سکتے۔ یہ بھی میں نے سنا ہے کہ اکاؤنٹ بھی نہیں کھولنے دیتے، اکاؤنٹ کھولنے نہیں دے رہے، بعضوں کے اکاؤنٹ بند کر دیے۔ اس کی وجہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی کہ حکومتی سطح پر جو ہے وہ یہی ان کے ذہن میں ہے کہ بھئی پتہ نہیں ان کو باہر سے فنڈ آتے ہیں، کون ان لوگوں کو فنڈ دیتا ہے۔ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھا، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مدارس کا نظام پھر بھی الحمدللہ اسی طرح چل رہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عوام کے تعاون سے چلتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، مدارس کے اندر کچھ نئی چیزیں بھی میں نے دیکھی ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے، اب تو الحمدللہ پہلے یہ تھا کہ کچھ آپس میں گیپ تھا، ادھر ادھر تھا، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر جو ہے نا یہ پاکستان کے حامی نہیں ہے۔ اب تو الحمدللہ دیکھنے میں آیا کہ 14 اگست کو باقاعدہ تقریبات ہوتی ہیں اور 23 مارچ کو باقاعدہ یوم پاکستان پہ تقاریب ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے اسپیشل چینجنگ بھی آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ تقریبات پہلے بھی ہوتی تھیں اور حب الوطنی کی مثالیں پہلے بھی بہت تھیں، اور پاکستان کے نام پر مر مٹنے کے جذبات پہلے بھی بہت تھے، لیکن پہلے کیمرے کا دور نہیں تھا۔ اب چونکہ میڈیا کا دور آیا تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہو رہا ہے، حالانکہ ہو پہلے بھی رہا تھا۔ صحیح۔ تو اب اور مدارس والے بھی پہلے سادگی کے ساتھ کرتے تھے، اب انہوں نے بھی کہا کہ جب کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں بھی کچھ کر کے دکھانا چاہیے۔ میڈیا کے حوالے سے بات چلی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا دور میڈیا کا ہے، تو
چونکہ لوگوں تک بات پہنچانا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس، اہل مدارس جو علماء کرام ہیں، سب سے بڑا اور سب سے پہلے دنیا کا میڈیا مدارس کے پاس تھا. ممبر جو تھا ان کا سب سے بڑا میڈیا تھا اور سب سے پہلے ان کے پاس تھا. لیکن اب جو جدید میڈیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس اپنی چیزیں جو ہے نا، اپنی پروڈکشن جو ہے وہ باہر لوگوں کو دکھائے تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ بھائی یہ چیز بھی ہو رہی ہے؟ تو اس حوالے سے مدارس میں کچھ کمی ہے کیا؟ اس میں چینج ہونی چاہیے؟ جی، اصل میں اس حوالے سے بات یہ ہے کہ چونکہ میڈیا کا استعمال ہمارے ہاں جو ہے، جیسے اور تمام شعبوں کے اندر قوم ایک غیر تربیت یافتہ ہے ہماری تقریباً، تو وہ میڈیا کا استعمال عام طور پر غلط ہی کرتی ہے، مس یوز زیادہ ہے اور مثبت استعمال اس کا بہت کم ہے. اس لیے مدارس والے حضرات وہ عوام کی دین اور ان کے اخلاق کی حفاظت کے لیے احتیاط کا فرماتے ہیں کہ بھئی اس جتنی ضرورت ہو تو اس کو دیکھا جائے، اور جہاں تک جو ہے وہ ضرورت نہ ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کی جائے. باقی یہ ہے کہ اب یہ باتیں بھی کہنے کی ہیں، عملاً اگر آپ دیکھیں تو آپ سوشل میڈیا پر اور مختلف، جیسے آپ نے ہمیں بلایا تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ ہم مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں ہم نہیں آنا چاہتے، تو ہم آئے ہیں اور خوشی سے آئے ہیں کہ اگر ہمارے آنے سے جو ہے وہ یعنی مسائل اجاگر ہوتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، تو ہمارے آنے میں فائدہ ہے. تو اب تو بہت سارے لوگ میڈیا کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ ایک جدید ذرائع ابلاغ ہیں، ان کا مثبت استعمال یعنی وہ کرنا چاہیے. بالکل فائدہ مند بھی ہے. ایک اور جو آپ کے ہاں ماشاءاللہ سے پاکستان میں دیکھا گیا کہ مسابقہ بین الحفاظ آل پاکستان، یعنی پورے پاکستان کے اندر جو ہے آپ کے ہی مدرسے سے ایک شاندار تقریب کا اہتمام ہوا. ایک شاندار، یعنی کہ آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ جو تقریب تھی جسے میں سمجھا ہوں 2 سال پچھلے سال بھی ہوا، اس سال دوسری مرتبہ ہوا، تو اس سے پورے پاکستان کے مدارس آپس میں جڑے اور ایک دوسرے کا مل بیٹھنے میں سمجھنے میں فائدہ بھی ہوا. تو مسابقہ بین الحفاظ، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس کی ترغیب کیسے پڑی اور آپ نے اس کا تجربہ کیسے کیا؟ کیا دیگر مدارس کو بھی یہ چیز کرنی چاہیے؟ ہاں، اس حوالے سے تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں مختصراً عرض کروں گا کہ گزشتہ سال ہمارے ہاں یعنی 2017 میں پنجاب کی سطح پر جو ہے وہ مسابقہ ہوا، جس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس میں بالکل نووارد تھے، اور حضرت قاری سعید الرحمن صاحب نے ہمیں فکر مند کیا اور ہمارے ساتھ اس سلسلے میں جو ہے وہ ساتھ کھڑے رہے، مشاورت ساتھ چلتی رہی. اور حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ میرے والد گرامی بھی ہیں، میرے شیخ بھی ہیں، حضرت کی مکمل سرپرستی میں الحمدللہ یہ ہم نے پہلی مرتبہ پنجاب کی سطح پر کیا. تو 150 مدارس کے 231 طلباء اس میں الحمدللہ شریک ہوئے. تو ہمارا حوصلہ بڑھا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک آپ ہمیں جو ہے وہ پورے پاکستان کی سطح پر بھی اس مسابقے کو آپ ہمیں تو اس کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ اور یہ کیوں تھا کہ اس کا جو فائدہ ہوا وہ یہ کہ ایک یہ کہ آپ اپنی درسگاہ کے اندر محنت کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک درسگاہ کے اندر 50 55 60 طلباء ہو سکتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں، آپ کا کوئی ایسی تحریک ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کی کوئی ایسی کوشش ہو کہ جس کی وجہ سے تمام درسگاہوں کے اندر ایک نیا ذوق، ایک نیا شوق، نیا ولولہ، ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ، اور اس میں پر قرآن کے اوپر محنت، یہ چیز کیسے پیدا ہو جائے. تو اس کے لیے جو یہ مسابقے کی جو شکل تھی، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا. ہم خود اپنی سطح پر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سب سے اچھا کام کر رہے ہیں، اور جب وہ تقریباً 150 مدارس کے طلباء وہاں پر آئے اور ان کے اساتذہ بھی ساتھ تھے، بعض کے والدین بھی ساتھ تھے، طلباء کا آپس میں مذاکرہ ہوا، اساتذہ کا آپس میں مذاکرہ ہوا، سب نے اوپنلی ان کو سنا ہے. تو اس کا جو اثرات اس کے سامنے آئے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ بھی کام کا طریقہ ہے، اور دیکھو اس کا طالب علم کیوں آگے نکل گیا، اور طالب علم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یار تم کیسے آگے نکل گئے، تم اتنا اچھا کیسے پڑھنا جانتے ہو. تو اس دوڑ کی وجہ سے، مسابقے کی وجہ سے یعنی بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور اس سال الحمدللہ پورے پاکستان کی سطح پر جو ہے وہ مسابقے کا اہتمام کیا گیا جامعہ دارالعلوم ملتان کے تحت ہی، اور اس میں ہم نے اس کی 3 مراحل رکھے تھے. پہلے مرحلے میں ہم نے کوارٹر فائنل جو ہے وہ تمام صوبوں کے اندر جو ہے وہ کروایا. چنانچہ الحمدللہ 18 فروری کو صوبہ KPK کے اندر ہمارا کوارٹر فائنل ہوا، جس میں 284 طلباء شریک ہوئے جو تقریباً 150 مدارس کے طلباء تھے. اور اس کے بعد 21 فروری کو ہمارا راولپنڈی میں مسابقہ ہوا، جس میں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، گجرانوالہ، سرگودا، راولپنڈی ڈویژن، ملتان پنجاب کی جو 3 اپر پنجاب کی جو 3 ڈویژن ہیں، تو اس میں بھی تقریباً 130 کے قریب طلباء جو ہیں وہ اس میں شریک ہوئے الحمدللہ. اور اس کے بعد 5 مارچ کو کراچی میں پورے سندھ کی سطح کا مسابقہ ہوا، اور یہ کراچی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو وہاں چونکہ مسابقے بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں، ہمارے جنوبی پنجاب میں یا پنجاب میں مسابقوں کا رجحان بہت کم ہے،
تو وہاں چونکہ پہلی مرتبہ سندھ میں ہوتے رہتے تھے، لیکن اتنا بڑا پروگرام سندھ کی سطح پر بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ تقریباً 150 طلباء اس میں شریک ہوئے اور بہت کامیابی کے ساتھ رہا. اور 10 مارچ کو پورے بلوچستان کی سطح پر شاید ہی بلوچستان کا کوئی ایسا ضلع ہو جس میں کوئی طالب علم اس ضلع کا شریک نہ ہوا ہو. بلوچستان کے اندر بھی دینی مدارس بہت زیادہ ہیں اور رجحان بھی ہے، بہت زیادہ رجحان ہے. اور بلوچستان کے اندر جس طرح ہمیں لوگوں نے بتایا کہ اس قسم کے حالات ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن نہیں، ہم نے پورے پاکستان، میں خود الحمدللہ بنفس نفیس پورے پاکستان کا میں نے دورہ کیا. 2 چیزیں جو میں نے دیکھی، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں بیرون دنیا جو میڈیا ہے ہمارا، جو پاکستان کا دشمن جو میڈیا ہے، وہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ پاکستان میں امن نہیں ہے اور یہاں فسادات ہیں. یقین کیجئے کچھ بھی ایسی بات نہیں تھی، پورے ملک میں امن. اور دوسری بات بڑی اہمیت، اور ایک دوسرے کی عزت، پیار، محبت، بڑے اچھے جذبات ہیں سب لوگوں کے. اور دوسری بات یہ کہ ہم جب دینی لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم یہ شاید یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمارا تو دینی جذبات ہیں، عوام کے شاید دینی جذبات نہیں ہیں. لیکن اس مسابقے کی جو جدوجہد میں ہمیں پورے ملک میں گھومنا پڑا، ہم نے ٹرینوں کے سفر کیے، بسوں کے سفر کیے، پرائیویٹ کاروں کے سفر کیے، جہازوں کا سفر کیا، سب کچھ کیا. تو تمام لوگوں کے جو جذبات دیکھے. اس کے بعد میں نے اپنے جمعے کے بیان میں ایک بات کہی، میں نے کہا روئے زمین پر نہ پاکستان جیسا ملک ہے، نہ پاکستانی قوم جیسی کوئی قوم ہے. اور اتنے دینی جذبات تھے لوگوں کے الحمدللہ. اور مجھے اس بات پر یعنی پہلے ہم کہتے تھے زبانی، اب دل سے کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ. اور میں اپنی بات ذرا مکمل کروں گا کہ اس کے بعد جو ہے وہ یعنی پہلے مرحلے میں یہ ہمارے تقریباً 920 کے قریب طلباء تھے جنہوں نے مطلب اس میں سے کچھ غیر حاضر بھی رہے. اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم نے ہر یہ 5 کوارٹر فائنل کے نتیجے میں 25 طلباء یعنی 125 طلباء دوسرے مرحلے میں ہم نے لیے. اور پھر ہر صوبے کو ہر 25 میں سے 3 پوزیشنیں دی گئی، اول دوم. تو صوبوں کو صوبائی حقوق کی بھی بات آتی ہے، تو وہ صوبائی حقوق بھی ہم نے دیے. اور اس کے بعد یہ جو صوبائی پوزیشن ہولڈر، ہر صوبے کے 3 پوزیشن ہولڈر طلباء تھے 15، ان کے درمیان المرحلۃ النہائیہ کے تحت آخری مرحلے میں، فائنل مرحلے میں جو ہے وہ مسابقہ ہوا، جس میں قومی سطح پر یہ جو ہمارا تھا وہ اوپنلی بالکل. اور جو فائنل مسابقہ تھا، اگر اس میں تقریباً 4-5 ٹی وی چینل دکھا رہے تھے اور میسی ٹی وی پر بھی پورا دکھایا گیا، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں عوام کے سامنے طلباء نے پڑھا. اور اس کے ایک تو یہ اثرات ہیں کہ دینی درسگاہوں میں، مدارس کے اندر ایک فضا، بہترین فضا قائم ہوئی. دوسرا فائدہ جو عوام کا ہے وہ میں مختصر عرض کروں کہ ان دونوں سالوں کے اندر میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس نہ کوئی جماعت کا ساتھی گیا، تبلیغی جماعت کا، اور نہ مدرسے والا کوئی چل کر گیا. اس مسابقے کو دیکھ کر انہوں نے دیندار ہونے کا اظہار کیا کہ ہم خود بھی داڑھی رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لانا چاہتے ہیں، ان کو حافظ بنانے کا ارادہ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسابقات ہیں، یہ اس کا اہتمام جو ہے وہ قرآن کی اس میں بھی ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ حفظ حدیث کا رجحان بھی ہونا چاہیے، اور اس میں بھی مسابقہ ہونا چاہیے. بالکل، اللہ تعالیٰ اس کو مزید آگے بھی بڑھائے. اور آپ نے جیسے بات کی کہ فیئر ہوئے آپ کے ہاں، مسابقہ جو ہے اوپن ہوا، سب میڈیا بھی کورج کیا. میری آج ہی بات ہوئی مفتی زبیر صاحب سے، تو ہمارے ساتھ پروگرام میں آتے رہتے ہیں وصال پر، تو وہ آپ کا بھی سلام بھی دے رہے تھے، شکریہ بھی ادا کر رہے تھے. انہوں نے سب سے جو اہم بات مجھے کہی کہ یہی کہا انہوں نے کہ واقعی مسابقے میں نتائج کا خیال جو ہے نا وہ بالکل ایمانداری سے کیا گیا ہے، اور اس پر جو ہے نا ہم واقعی جو کمیٹی ہے یا منتظمین ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آخر میں بس قاری سعید الرحمان صاحب آپ کیا فرمائیں گے کہ چونکہ آپ اس کے روح رواں رہے ہیں مسابقے کے، اور ماشاءاللہ آپ کی ایک اچھی فکر ہے اور ذوق اور شوق ہے آپ کا، تو صرف یہ مدرسہ کے طلباء کے درمیان مسابقہ ہو رہا ہے تو اس میں اکیڈمی کے لوگ بھی تھے. اچھا، اکیڈمی کے لوگ بھی اس تھے، میں سکولوں کے طلباء بھی تھے. تو مزید اس کو یونیورسٹی لیول پر یعنی کوئی آپ ایسی ترتیب بنائیں کہ پاکستان کے اندر جو یونیورسٹیز والے لوگ ہیں دینیات پہ مسابقہ رکھ لیں، تو کوئی ایسی کوئی ترتیب بن سکتی ہے کہ قرآن پاک بھی کا بھی مسابقہ ہو اور دینیات کا بھی مسابقہ ہو؟ کیونکہ آج کل میڈیا پہ نا گیم شو بہت زیادہ چل رہے ہیں، وہاں رمضان میں ٹرانسمیشنوں میں سوالات ہوتے ہیں، ادھر ادھر کے سوال ہوتے ہیں، جنرل نالج کے سوالات. تو دینیات پہ بھی تو مسابقہ ہونا چاہیے نا، تاکہ لوگوں کو رجحان بڑھے دین سیکھنے کا، صحابیات پہ ہو، صحابہ کرام پہ ہو، سب چیزوں پہ ہو جائے. اس حوالے سے کیا آپ کا ذوق ہے؟ بالکل اس کے اوپر ہماری مشاورتیں ہوئی ہیں، اور ہم نے کچھ یعنی ایسے حضرات بھی ان کو دعوت نامے جاری کیے تھے جو سکول اور یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، بلکہ ہر شعبے کے لوگوں کو ہم نے بلایا تھا. اور ہمارا یہ انشاءاللہ آئندہ کا پروگرام ہے کہ ہم مختلف مضامین کے حوالے سے جو مسابقے کریں،
تاکہ اس کے اندر جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں، ہمارے مدارس بھی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مدارس والے بھی اور یہ کالج یونیورسٹی والے بھی ہماری دو آنکھیں ہیں. بالکل. ہم ایک دوسرے کو پورا کر کے چلیں. ہم نے اپنے ملک اور قوم کی خدمت بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے. یہ مقصد ہونا چاہیے. آخر میں قاری صاحب آپ کیا فرمائیں گے، عوام کے نام کیا پیغام دیں گے اور اہل مدارس کے نام کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طرح سے مدارس کی خدمات کو قبول فرمائیں اور اسی طرح آگے بڑھتے رہیں؟ مختصراً کیا پیغام دیں گے؟ مختصراً پیغام یہی ہے کہ آپس کی محبت اور بھائی چارے سے چلیں گے تو ہم دینی دنیاوی سب مقاصد کو حاصل کر لیں گے. اگر ہمارا آپس میں بودھ ہوگا تو غلط فہمیوں کی بنیاد ہوگی، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوگی، اور ہم نہ دین کے مقصد کو پورا کر سکیں گے نہ دنیا کا مقصد پورا کر سکیں گے. جی بہت شکریہ قاری محمد احمد صاحب، آپ تشریف لائے. قاری سعید الرحمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. قاری محمد ادریس سشار پوری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، یہاں پر حضرت ہمارے ساتھ آج جو اسپیشل مہمان تھے قاری محمد ادریس صاحب، اور تینوں حضرات اسپیشل تھے ہمارے لیے. قاری محمد ادریس سشار پوری صاحب کے تعارف میں کچھ باتیں جو کہنی چاہیے تھیں وہ نہیں کی جا سکیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت قاری صاحب کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور کئی مضامین بھی لکھتے رہے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت قاری صاحب تقریباً عرصہ 40 سال سے تقریباً یا اس سے بھی زیادہ 40 سال سے زیادہ قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، بیرونی دنیا میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں. اور یہ سب سے ایک اہم بات یہ ہے کہ دین جو ہے ان کی نسبت سے، ان کے ذریعے سے ماشاءاللہ پھیلا ہے. اور یہی چیزیں جو ہیں اہل مدارس کے ہاں آپ کو ایسے ہی لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے کم وسائل کے باوجود، کم اپنے جو مادی چیزیں ہیں ان پر انحصار کرنے کے باوجود بھی انحصار نہیں کیا، ان کو نہیں سامنے رکھا کہ ہمارے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اپنا کام جاری رکھا. اور الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جو دین کی طرف راغب کیے، ان کے گھروں کو آگے چلایا، اور الحمدللہ یہ صدقہ جاری چلتا رہے گا. پاکستان کے جتنے بھی مدارس ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یونیورسٹیوں کا جو فیض ہے یا یونیورسٹی میں جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کا علم بس دنیا تک ہی ہے، وہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے، بالکل ان کا بھی جو علم جو ہے جتنا پڑھاتے ہیں، آگے چلاتے ہیں، وہ پھیلتا رہتا ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا ہر کسی کا. لیکن جو اہل مدارس کی خاص جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اندر، وہ یہ ہے کہ معاشرے کی جو اہم اور سب سے اہم اور جسے ہونا چاہیے، بلکہ جس کے لیے یہ دنیا موجود ہے، کائنات وجود میں ہے، وہ دینی جو ضرورت ہے وہ ان اہل مدارس نے پوری کی ہے اور اسے پوری کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر عوام کے ذہنوں میں ایک غلط ذہن سازی ان کی جاتی ہے. عوام کے دلوں میں بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں مدارس کے حوالے سے، حالانکہ یہ ہماری حکومتوں کا کام بنتا تھا کہ وہ ان لوگوں کی قدر کرتے اور ان لوگوں کو کہتے کہ آپ ہی اصل ہمارا سرمایہ ہیں، کیونکہ یہی جو لوگ ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک بنا. ظاہر سی بات ہے، پاکستان کا ملک کس لیے بنا؟ پاکستان ایک نظریہ اسلام کی بنیاد پر بنا، اسلام کی بنیاد پر بنا. اور اسلام کی بنیاد کو کون لوگ چلنے والے تھے؟ اسلام کی بنیاد کو کن لوگوں نے آگے چلایا اور بڑھایا؟ وہ یہی لوگ ہیں، مدارس والے لوگ ہیں. تو ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کے بارے میں جو منفی تاثرات ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے حکومتی سطح پر بھی چند چیزیں ایسی ہیں جو اصلاحات ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے ملک کے اندر دین بھی باقی رہے، اسلام بھی سلامت رہے، مسلمان بھی خوشحال رہیں، اور مسلمانوں کی جو اجتماعی جو ضروریات ہیں، دینی ضرورت ہے، وہ بھی برقرار رہے، اور پاکستان کا نام دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے ایسا روشن ہو کہ پاکستان واقعی ایک اسلام کا قلعہ بنے، اور یہاں ایک جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد بھی جو ہے نا حاصل ہو جائے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے میزبان غلام نبی مدنی کو. انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی جو پروگرامات ہوں گے اس میں ملتے رہیں گے، اور ہمارے وصال اردو کو یہ خاص اعزاز حاصل ہے کہ بلا تفریق ہم تمام مسالک یا سب چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو خاص معاشرے کی اصلاح ہے یا ضرورت ہے اس حوالے سے پروگرامات کرتے رہتے ہیں. وصال اردو کی یہ اسپیشل نشریات جو ہیں، اسپیشل پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اس حوالے سے آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. یوٹیوب پر وصال اردو کے نام سے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری لائیو اسٹریمنگ کے لیے آپ جو ہے پلے اسٹور سے جا کر یا دیگر جو اپلیکیشن ہیں وہ بھی وصال اردو کی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.